أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں، جاہل قسم کے لوگ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں، یا آپ ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی کیوں لے کر نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اشکال پر، ان کا جو اعتراض تھا اس کے جواب میں، اس سے پہلے بھی جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں، جو قومیں راستے سے بھٹکی ہیں، ان کے دل بھی جو ہیں انہی کے مشابہ ہو گئے ہیں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ان سے پہلے والوں نے بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ اللہ کی ہم سے براہ راست بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ. اس طرح کی باتیں پہلے بھی جو ہے گمراہ قومیں کرتی رہی ہیں اللہ کے نبیوں کے پاس. تشابہت قلوبہم، اور ان سب کے دل جو ہے آپس میں ایک جیسے ہیں. یہ کوئی اعتراض نیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ جو ہے ہر دور میں ہوتا رہا ہے، تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی جو ہے جو لوگ گمراہ ہوں گے یا جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں وہ اس طرح کے جو ہے سوالات، اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بے شک اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ہماری نشانیاں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ براہ راست ہم سے بات کریں، یا پھر جو اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی، یا آپ ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آئیں. نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے اگلی آیت میں بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں. نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے جو ہے آنکھ بھی تو چاہیے اور روشنی چاہیے، جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے تو تمہارے سامنے کتنی نشانیاں ہیں، تمہیں اس سے فائدہ کہاں ہو. اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں واقعی ہدایت کی طلب ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں اور دے دی گئی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے کے لیے ان لوگوں کو. انہیں خوشخبریاں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا. اور ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، دھمکی دینے والا، وارننگ دینے والا. کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ٹھکراتے ہیں، ان کو جو ہے وارننگ دینے کے لیے آپ کو نذیر بنا کے یعنی وارننگ دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. یعنی آپ ان کے جو ہے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو بات پہنچانا ہے. اب یہ بات پہنچانے کے بعد یہ لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے خواہ اس کے اندر جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، یہ آپ پریشان نہ ہو. آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ بات پہنچائیے. اللہ کی نشانیاں آپ پر اتاری جا رہی ہیں، آپ ان کو سمجھائیے. اب اس کے بعد یہ قبول کریں نہ کریں ان کی مرضی. اگر قبول کریں گے تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور پھر اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کے لیے دھمکیاں ہیں، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، جو آپ کھلے طور پر ان کو بتا دیجیے. تو بہرحال یہاں پر جو اعتراض کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا. کیا اعتراض تھا؟ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یا براہ راست ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ بہت ساری نشانیاں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اب ان نشانیوں سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں. اب نشانیاں کیا ہیں؟ تھوڑا سا ہم لوگ غور کریں کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید، الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں جو ہے بہت بڑا انعام دیا، ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، ہمیں اپنے خالق کا تعارف کرایا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اس پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کی جو ہے وہ کیسا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا صاف ستھرا طریقہ سکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، جس میں جو ہے انسان ایک سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، صاف ستھری پاکیزہ جو ہے زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا وہ مستحق بن سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس یہ کتاب نہ آتی، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ نہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر نہ بھیجا جاتا، 1400 سال پہلے سے جو حالات دنیا کے چلے آ رہے تھے، آج دنیا ہلاکت کے کس دہانے پر پہنچتے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج بھی دنیا ان سب کے ہونے کے باوجود، اللہ کی کتاب آنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر آنے کے باوجود، اتنی ساری ہدایت کے اسباب دیے جانے کے باوجود بھی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ہدایت سے بالکل دور ہے. ان کی زندگی ایسی جو ہے ویران ہے کہ کبھی انسان خودکشی کی طرف جا رہا ہے، کبھی انسان جو ہے اپنے آپ پر ایسے ظلم کرتا ہے کہ انسان جانور سے بدتر ہو گئے. آج دنیا میں یہ کہنے کو جو ہے یعنی ایسی بات نہیں کہ جانور سے بدتر ہو گئے، صرف کہنے کی بات نہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی آج جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ، جن کو جو ہے دنیا میں ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ان قوموں میں اور ان جو ہے معاشروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، آج دنیا ساری جانتی ہے کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں، میں کتے کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور اس کی طرح سے جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں، اور دنیا حکومت سے مطالبہ ان کا یہ ہے کہ میں کتے کی طرح رہنا چاہتا ہوں، مجھے کتوں کے حقوق دیے جائیں. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جانور سے جو ہے گیا گزرا سمجھنے کو پسند کر رہا ہے. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہا ہے. اس کے پاس شریعت نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، اور پچھلی قوموں کے جو کامیاب لوگ ہیں اس کا صحیح تصور نہیں. اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جانور بنتا ہے، کبھی انسان جانوروں سے بھی آگے گزر جاتا ہے. بہرحال اللہ کی طرف سے ہدایت کے سارے اسباب دیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا صاف ستھرا طریقہ بتایا گیا، خالق کا تعارف کرایا گیا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور پھر تم سب کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد کہاں جانا ہے، اس کا ایک دم صاف ستھرا جو ہے یعنی پورا کانسیپٹ سمجھایا گیا. اگر انسان ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے سارے اسباب ہیں، لیکن ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اس کو کسی پر جو ہے زور زبردستی اللہ کی طرف سے نہیں کی گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین.